साना मुरीद के को आज तकरीबन 17 दिन का टाइम हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा कत्लेआम है। यानी जलियांवाला बाग के इससे पहले मिसाल दी जाती है जब यहाँ पर बरतानिया उज़्मा की हुकूमत थी और उस वक्त जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर था जिसने कत्लेआम करवाया था और ओपन फायर का ऑर्डर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख का छोटे मोटे वाक़यात तो और बहुत होते रहे, जिसमें 26 नवंबर भी शामिल है, जिसमें साने माड़न छाऊं भी शामिल है जहाँ पर 14 लोग शहीद हुए थे, 100 लोगों को गोलियां लगी थी और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात और भी हैं। लेकिन इतना बड़ा कत्लेआम जो साने मुरीद के अंदर किया गया, इसका वाक़या तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं मिलता। अब ज़ाहिर है जब इतना बड़ा वाक़या हो गया है तो उसको दबाने के लिए, उसके असरात को ख़त्म करने के लिए फिर बहुत सारे इक़दामात भी हुकूमतों को करने पड़ते हैं। इसी तरीके से नून लीग की गवर्नमेंट भी उसके लिए इक़दामात कर रही है। हमने कल देखा कि कल हमारी मोहतरमा जो चीफ मिनिस्टर साहिबा है मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने एक उलमा की एक मजलिस कॉल की, एक मीटिंग कॉल की, जिसमें उनके दाएं तरफ मुफ्ती आज़म जनाब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब बैठे और उनके लेफ्ट हैंड पे मुफ्ती राग़िब नईमी साहब तशरीफ फरमाए। और एक तरफ उनके इंतजामिया के अरकान बैठे और दूसरी तरफ कुछ उलमा है, जिसमें मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं उनको देख सका। उसमें एक जो थे वो रोयत हलाल कमेटी के जो थे वो चेयरमैन वो वहाँ पर मौजूद थे, वो गुफ्तगू भी कर रहे थे और कुछ और लोग भी थे, उलमा वहाँ पर बैठे हुए थे। उनसे मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने कोई 50 मिनट से ज़्यादा की गुफ्तगू फरमाई और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने बहुत सी बातें इरशाद फरमाई, जिसमें उनको बड़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ें भी की। उसके अंदर उनको इस्लाम की तबलीग भी की, इश्क़ रसूल की भी बात की, अपने मज़हब के साथ अटैचमेंट की भी बात की और उन्होंने ये बात बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर की कि जनाब हम किस तरीके से किसी कैसे कत्लेआम कर सकते हैं, हम कैसे लोगों को मार सकते हैं, बल्कि ये तो जो भी वाक़या हुआ है ये तो बेसिकली एक शिद्दत पसंद दहशतगर्द जमात थी जिसने हमारे पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उसके वजह से उनको जो है वो गोलियां मारी गई या जो भी उनके ऊपर लाठीचार्ज, वो सारी गोलियां उसको कत्लेआम को तो वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि लोग तो 5 शहीद हुई, गोलियां 600 लोग हैं, किधर है 600 लोग, हमें बताया जाए, जख्मी किधर है हमें बताया जाए। ये वहाँ पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से 50 मिनट से ज़्यादा की उनकी जो गुफ्तगू थी वो की और उसके अंदर एक सबसे अहम चीज़ जो थी वो उन्होंने ये भी बताया कि हम तकरीबन को 65,000 से ज़्यादा जो पेश इमाम साहिबान हैं मुख्तलिफ मसाजिद के, उनको 25,000 रुपया माहाना मुआवजा देने जा रहे हैं। ये अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो माहाना तकरीबन मैंने इसको किया 1,62,50,00,000 रुपए बनते हैं, जो हर महीने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इमाम साहिबान की जो है उलमा जो इमाम मस्जिद साहिबान है उनको तनख्वाह की मद के अंदर देनी जा रही है। अब इतने बड़े इक़दाम गवर्नमेंट को क्यों लेने पड़ रहे हैं? 1 अरब से ज़्यादा 1,62,00,00,000 रुपया माहाना खर्च करना पड़ेगा और बाद में अगर ये इसके अंदर इजाफा करते हैं तो ये 2 अरब तक पहुंच जाएगा माहाना। और उलमा के इनको बड़ा ख्याल आ गया और इनको उनकी तनख्वाहों का बड़ा ख्याल आ गया और 25,000 रुपया देने का। असल में ये इनको पता है कि ये बहुत बड़ा वाक़या है, ये इतनी आसानी से हज़म होने वाला नहीं है, इतनी आसानी से ये वाक़या ख़त्म होने वाला नहीं है। अब इसके अंदर 2-3 मेन फैक्टर जो डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसका तजिया किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये इस तहरीक को कुचला गया, इसके ऊपर फायरिंग की गई, गाड़ियां चलाई गई और लोगों को शहीद किया गया। अब उसका एग्जैक्ट फिगर क्या है वो तो ना गवर्नमेंट दे रही है और ना टीएलपी जमात जो है वो दे रही है, ताकि हालांकि इसके जमात की भी कमजोरी है। गवर्नमेंट तो चलो ज़ाहिर इन चीज़ों को छुपाती है, लेकिन जमात की क़यादत तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन कोई क़यादत होगी ना, सारी गायब हो गए, कोई एक भी नजर नहीं आ रहा। उनका काम था कि कम से कम जो लोग अवेलेबल लिस्ट उनके पास मौजूद हैं, जो शहीद हो चुके हैं एक लिस्ट उसकी बन जाती, जो जख्मी है एक लिस्ट उनकी बन जाती, जिनका डाटा उनको मुयस्सर है, और एक तीसरी लिस्ट बन सकती थी जो लोग मिसिंग है, जो जिनका कुछ पता नहीं है कि वो शहीद हुए हैं, जिंदा है, कहाँ चले गए, उनकी एक लिस्ट बन जाती। तो इससे कम से कम कुछ तो मीडिया को गाइडलाइन मिल जाती कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो ये जहाँ पर जो भी कर रहा है वो अपने अपने फिगर दे रहा है, एनालिसिस दे रहा है, कोई एग्जैक्ट फिगर किसी के पास भी नहीं है और गवर्नमेंट ने तो देना ही नहीं है, जाहिर उन्होंने तो जितना कम से कम उसका दबाना है इस वाक़े में। सो ये वाक़या एक्चुअल हुआ कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा तजिया हो रहा है, बहुत ज्यादा बात की जा रही है। एक इस पे तजिया हो रहा है वो ये हो रहा है कि नून लीग का चूंकि वोट बैंक बहुत ज्यादा इससे मुतासिर होगा और हमेशा से ये लोग जो इनके राइट लेफ्ट में बैठी थी हमेशा नून लीग का वोट बैंक रहा है और उन्होंने हमेशा नून लीग को कंधा दिया, नून लीग को सपोर्ट किया है और ये पंजाब के अंदर इनका और पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक था। वो अपने वोट बैंक को लूज करता हुआ देख रहे हैं, उसके लिए वो कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो सके उनका वोट बैंक बच जाए और वो इस जमात को दहशतगर्द का टाइटल लगा के, उनके कुछ लोगों को दहशतगर्द का टाइटल लगा के बाकी वोट बैंक बचा ले, इसके ऊपर वो इकदाम कर रहे हैं। इसी वजह से 65,000 जो इमाम है उनको खरीदा जा रहा है, उनका डाटा मरतब किया जाएगा, फिर वो खुतबात जुमा देंगे और फिर वो अपनी मर्जी से बात कैसे कर सकेंगे, ये तो सारी अगली बात है। दूसरी चीज इसके ऊपर बड़ी शिद्दत से तजिए हो रहे हैं और वो चीज सामने आ रही है कि चूंकि इसराइल के हवाले से हुकूमत अगले आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़े इकदाम करने जा रही है
وہ کیا اقدامات ہیں، وہ ابراہیمی معاہدے کے اندر شامل ہونا بھی ہو سکتا ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا اقدامات ہیں ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، جس تجزیے ہیں. لیکن پیشن گوئی یہی ہے کہ اگر کوئی بڑے اقدامات کرنے جا رہی ہے تو اس سے پہلے ضروری تھا اس جماعت کو کچلا جاتا ہے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ سب سے زیادہ اس وقت جو اسٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت بن چکی تھی پاکستان کے اندر، وہ یہی جماعت تھی جس کو انہوں نے کریش کیا ہے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان ہے یا جماعت اسلامی ہے، ان کو مینج کرنا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جماعت اسلامی ہمیشہ سے حکومت کی پچ کے اوپر ہی کھیلی ہے، اس کو مینج کرنا ان کے لیے بالکل کوئی، وہ روایتی طور پہ تھوڑا بہت احتجاج کریں گے جتنی ان کو اجازت دی جائے گی، اس کے بعد وہ چپ کر جائیں گی. مولانا فضل الرحمان آلریڈی اسٹیک ہولڈر ہے سسٹم کا، تو وہ اس سے ایک حد سے زیادہ کبھی بھی آگے نہیں جائیں گے، لہٰذا وہ بھی ایک حد تک مینیجیبل ہے، ان کو مینج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن یہ ایک جماعت تھی جس کو مینج بھی نہیں کیا جا رہا تھا، نہیں کر پا رہے تھے، اور اس کو پھر کچل نہیں ان کے پاس آپشن تھا اور انہوں نے اس کو کچل دیا. تو دس از ریزن کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا. اب ظاہر اس کو ختم کرنا ہے، اس کے اوپر اقدامات کرنے ہیں. مریم نواز صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب 600 لوگ کہاں ہیں؟ اگر 600 لوگ قتل ہوئے ہوتے تو اس کے لاشوں کے انبار لگ چکے ہوتے، وہاں بہت ساری لاشیں ہوتی، پتہ چل جاتی زخمی کہاں پڑی ہوئی ہیں. یہ انہوں نے بڑی شدت سے بات کی، اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہوا کہ وہاں پر جو علماء پر بیٹھے تھے وہ ایسے آرام سے سکون سے سن رہے تھے اور بات کر رہے تھے کہ جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو. جبکہ یہی علماء ہم دیکھتے ہیں جب سپیکر پہ آ کے بولتے ہیں، جب مسجدوں کے اندر آ کے بولتے ہیں تو سپیکر پھٹتا ہے، عمارت گرنے کا خدشہ ہو چکا ہے. اتنا زور اور جوش اور دلائل دے کے وہ بول رہے ہوتے ہیں ان کی. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنے مخالفین کے خلاف جب وہ بول رہے ہوتے ہیں اسپیکر پر، ان کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہم نے تو یہ منظر پچھلے 8-10 سال میں بھوگتا ہے. ہم لیڈرشپ کی بات نہیں کرتے، بزرگ چلے گئے ہیں، اس کے بعد بھی لیڈرشپ چیسی بھی نہیں، کارکنوں نے قربانی دی، ہم اس کی بات نہیں کرتے. لیکن اس کے بعد بہت سارے ایسے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء تھے جنہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کیا شیخ الاسلام کی، جنہوں نے کردار کشی کی ہے، جنہوں نے کہا ہے میراجی بزدل ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے، ہم دیکھ ہم کتنے جہادی، ہم طاقتور ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. یہ ساری باتیں کرتے تھے، خطابات کے اندر اسپیکر پھاڑتے تھے. لیکن اب جب بولنے کا ٹائم آیا تو وہاں سب کی زبانیں گنگ ہو گئی. کسی ایک کے منہ سے 2 لفظ نہیں نکلا کہ جناب والا 600 آپ سے بات کر رہی ہیں، یہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا 600 تھی یا اس سے بھی زیادہ تھی. اس وقت زبانیں گنگ ہو گئی، وہاں بول نہیں رہے تھے، ہمیں تانے دیتے تھے، کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے، زبان دراز کرتے تھے. جو اتنی پچھلے 8-10 سالوں کے اندر جنہوں نے ظلم ڈھایا، مسجدوں کے اندر بیٹھ کے محفل کے اندر عشق رسول کی محفل سجی ہوئی ہے، میلاد کی محفل چل رہی ہے، وہاں پر جنہوں نے کردار کشی کرنی ہے کسی کی، اور وہاں پر انہوں نے وہ چیخ 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 چلا کے، وہ کہاں گئے سارے؟ اب بولے نہ آئے جائیں کلمہ حق. آپ ہی ہمیں بتاتے تھے کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے، تو کہیں نہ کلمہ حق. جناب والا وہ آپ کے سامنے سب کو چھوڑا اور آپ وہاں پر چپ بیٹھے. ان کو بتائیں کہ جناب محتمہ ایک انسان کی جان، ایک روایت کے مطابق ایک انسان کی جان کو کعبے کی حرمت سے زیادہ ویلیو دی گئی ہے، کعبے کی حرمت سے زیادہ اس کی ویلیو ہے. تو آپ تو وہاں پر کتنے لوگ آپ نے شہید کیا. فکر تو آپ چھوڑ دیے اس کو، فکر تو جب یہ ظلم کا راج اور دور ختم ہوگا تو فکرز بھی آ جائیں گے سامنے، ایف آئی آرز بھی ہوں گی، کوئی بچ نہیں پائے گا اس سے. یہ قتل عام جو خون پینا ہے، اس کو بلانا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ مسلمانوں کا خون تھا، اشکان رسول کا خون تھا، بے گناہ نہتے لوگوں کا خون تھا. اور اگر آپ کے بقول وہاں پر لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا تو آپ ان کو مارتے جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا. یقیناً وہ غلط اقدام ہے. ہم نے تو کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہے کوئی اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر یا اپنی پولیس کے اوپر اسلحہ تانے. ہم نے تو فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے کہ جو کہ ریاست کے خلاف منظم بغاوت کرنا، اسلحہ اٹھا کے بغاوت کرنا، یہ کرائم ہے، کفر ہے، جرم ہے. یہ کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہے. لیکن ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا یہ رائٹ ہے، یہ اس کی قانونی اجازت دیتے ہیں، آپ اجازت ہے. لیکن پولیس کو مارنا یا گولیاں مارنا، ظاہر ہے اس کو تو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ تھا تو آپ ضرور اس کو پکڑتے. اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی ویڈیوز دے دی جاتی، ویڈیوز نے دکھایا کہ کہاں پر کس لاشیں پڑی ہیں گولیاں. تو ویڈیوز تو سرکار نہیں ہوتی نا، ویڈیو آپ بھی کوئی دکھا دے کہ اسلحہ کس نے پکڑا ہوا تھا، اس کو وہی ویڈیو دکھا دے. اور جہاں پر ویڈیوز اویلیبل تھی وہاں آپ نے کیا کر لیا. سانیہ ماڈل ٹاؤن پاکستان کی تاریخ کا ایک وحید ایسا قتل عام تھا کہ جو 70 کیمروں کی موجودگی میں ہوا تھا. اس وقت میڈیا آزاد تھا، میڈیا غلام نہیں تھا. اب تو میڈیا کا آپ نے گلا گھونٹ دیا ہے نا. اس وقت میڈیا آزاد تھا، میڈیا کے 70 کیمرے وہاں لائیو نشریات دے رہے تھے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی. اور 70 کیمروں کی موجودگی کے اندر آپ نے لوگوں کو گولیاں ماری تھی، 100 لوگوں کو آپ نے پیرالائز کیا تھا، 14 لوگ آپ نے لاشیں گرا دی تھی، شہید کر دیا تھا. ان کیمرہ ایویڈنس، ویڈیو ایویڈنس ہونے کے باوجود آج تک کیا ہو گیا؟ عدالتوں کے اندر ہم دھکے کھا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. آج اس کو 10-12-11 سال ہو چکے ہیں، ہمیں اس کے انصاف ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکا. 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے،
جس کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فالس فلیگ آپریشن کہا جاتا ہے، اس پارٹی کا تو مطالبہ یہی ہے کہ آپ سی سی ٹی ویڈیوز لائیں، سی سی ٹی وی کی ویڈیوز لائیں. آپ نے سی سی ٹی وی کی ویڈیوز غائب کر دی. تو اس طرح کی ویڈیو تو آپ جہاں آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر آپ ویڈیو ایویڈنس مانگتے ہیں، اور جہاں ویڈیو اویلیبل ہوتی ہے وہاں پر آپ کوئی کاروائی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ ویڈیو سب فضول ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. تو اس طریقے سے نہیں ہوگا. یہ ایکچوئل تو علماء کا کام تھا. وہ بات کرتے جو ہمیں جہاد کی آیتیں پڑھاتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم وہ جناب ہم صرف اللہ سے ڈرتے، اللہ سے لے کے کھاتے. بھائی ڈرے بات کریں نا. وہاں پر لوگ مارے گئے، لوگ شہید ہوئے، ان کے حق میں کون بات کرے گا؟ ان کی میتیں آج تک سب لوگوں کو واپس نہیں، یہ کون واپس دلائے گا؟ آپ کو صرف مسجدیں آپ کو مل گئی تو آپ نے اس کو ریوارڈ لے لیا کہ ہمیں جناب مسجدیں مل گئی، آپ نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. سرکار ایسا نہیں ہوگا. آپ نے ظلم کیا ہے. علماء آپ اپنے اہل سنت کو لڑاتے رہے آج تک. آپ نے اپنے مسلک کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگائے، اہل سنت سے نکالا، رافضی خارجی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں آپ کرتے رہے. آپ اپنے علاوہ کسی کو آج کے رسول نہیں مانتے تھے، اپنے علاوہ کسی کو آپ اہل سنت نہیں مانتے تھے. آپ نے ظلم کیا ہے. اب آپ بولے نا ان کے حق میں، ان شہیدوں کے حق میں، مظلوموں کے حق میں کون بات کرے گا؟ یہ علماء جو وہاں بیٹھے تھے ان کا کام تھا. ان کا کام تھا کہ وہاں بولتے اور اپنی بات کرتے. ان کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ اپنے مخالف جو جماعت ہوگی اس کے مخالف بات کرنا اور ان کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ بات نہیں تھی. وہاں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اگر آپ اسی طرح دیوبندی مکتب فکر کو دیکھیں تو پورے دیوبندی مکتب فکر ایک شخص کے پیچھے کھڑا ہے. حامد سعید کاظمی صاحب نے ٹھیک بات کی، مولانا فضل الرحمان کے پیچھے کھڑا ہے. کراچی سے لے کے خیبر تک پوری پولیٹیکل امام ایک ہی ہے ان کا، مولانا فضل الرحمان، اور ہمیشہ اس نے پروٹیکٹ کیا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا. لیکن آپ یہاں پر اہل سنت کے امام بنتے پھرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اہل سنت سے خارج کرتے پھرے. اور اب جب باری آئی ہے بولنے کی تو وہاں پر آپ کی زبانیں بند ہو گئی، گنگ ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے تھے. وہاں پر آپ کو بولنا چاہیے تھا، آپ بات کرتے. آپ کی بات میڈیا میں آتی کہ ہاں آپ نے واقعی بات کی ہے کہ جناب یہ لوگ جو شہید ہوئے یہ کون تھے، کس کی ویڈیوز اویلیبل نہیں ہے. ویڈیوز ہر جگہ پڑی ہوئی ہیں، ہر جگہ کا ایویڈنس پڑا ہوا ہے. تو دونوں طرف سے ایسا ہو تو اس چیز کو آپ نے بات نہیں کی وہاں پر. اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جماعتوں کو بین کر کے اور جماعتیں ختم ہو جائیں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. نظریہ کبھی بھی نہیں مرتا. جو لوگ ایک ڈیووٹڈ ہوتے ہیں، نظریے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کل ادم سپاہی صاحب نے 4 دن پہلے اسلام آباد کا اتنا بڑا جلسہ کر لیا، تو وہاں تو کسی نے نہیں روکا ان کو. لال مسجد کا کیا ایشو، اتنا بڑا آپریشن ہوا تھا، کیا ان کا نظریہ ختم ہوگا؟ آج اسی طریقے سے مولوی عبدالعزیز بدماشی کر رہا ہے، اسی طریقے سے گن اٹھا کے وہ جناب ہر جگہ گھوم رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے چٹے جا رہے ہیں. وہی بدماشی ساری لال مسجد کی وہاں پر جاری ہے. کون روک سکے اس کو ختم کر سکے؟ آج تک نہیں کر سکا. جماعت الدعوہ کو آپ نے بین کے ختم کیا، آج بھی وہ زندہ ہے، اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں، اسی شد و مت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. نظریے نہیں مرتے ہوتے، یہ زندہ رہتے ہیں. لیکن یہ جتنے اقدامات ہیں اب پتہ چلے گا کہ کون کون مولوی 25,000 وانہ وظیفہ تنخواہ لیتا ہے اور کون نہیں لیتا، کون حق بات کرتا ہے، کون بولتا ہے، کون حکومت کا جو ہے وہ وظیفہ لینے سے انکار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اب سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کو آپ اگر اسلام کو کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، آپ سمجھیں کہ یہ ووٹ بینک آپ بچا لیں گے، یہ ووٹ بینک آپ کا بچنے والا نہیں ہے. یہ ووٹ بینک آپ کا ضائع ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے آمین. بہت شکریہ. السلام.